اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ آیت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند سلوات. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد. عظمت آل محمد پہ باوجہ بلند سلوات. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم
مومنین اکبر پور کی محبتیں، انجمن غنچہ حسینی کا خلوص، میرے برادر عزیز جناب مولانا ضامن صاحب کی الفت، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ ماشاءاللہ میرے سامنے سارے مولائی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ زندہ ضمیر، زندہ مزاج، زندہ ذہن، زندہ طبیعت لوگ بیٹھے ہیں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے کسی مردہ کو نہیں مانا، ہم نے جسے بھی مانا اسے زندہ مانا۔ توجہ کیجئے گا۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میں جن لوگوں کے بیچ پر رہا ہوں، میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے مجھے احساس دلائے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں، مردوں کے بیچ پر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے عنوان گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ صرف اسلام کو جانتا ہے، مگر میں کیا کروں کہ آج 1400 برس ہو گئے اسلام کو مکمل کیے ہوئے، مگر جب اہل اسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم اہل اسلام ہیں، ہر کوئی آواز دیتا ہے میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں۔ بھئی عجیب و غریب بات ہے نا، میں آ رہا تھا دلی سے، میں بائی ٹرین آنے لگا، مجھے آنا تھا یہاں پر اکبر پور آنا تھا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جیسے ہی میں اکبر پور کے قریب آیا، مجھے توجہ کیجئے گا، مجھے اتر پردیش آنا تھا یہاں پہ مجلس پڑھنے۔ جیسے ہی اتر پردیش میں ٹرین داخل ہوئی، ایک پلیٹ فارم پر ٹرین رکی، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا اسے اٹاوا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ٹرین کچھ دور اور آگے بڑھی، ایک پلیٹ فارم پر رکی، مجھے پتہ نہیں نوجوان موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو نا اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں، میری طرف دیکھو۔ توجہ، دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزا خانوں کی تہذیب اپنے گھر پہ لے جاؤ، گھروں کی تہذیب لے کر عزا خانوں میں مت آؤ۔ توجہ عزیزان گرامی، میں دلی سے آیا، اتر پردیش آنا تھا، ایک پلیٹ فارم پر گاڑی رکی نا، میں نے پوچھا لوگوں سے بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا مولانا اسے اٹاوا کہتے ہیں۔ کچھ دور گاڑی اور بڑھی، پھر ٹرین رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے لکھنؤ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دور ٹرین اور آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے فروخ آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے کہا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے بنارس کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے نجیب آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے اعظم گڑھ کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے کہا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے ایودھیا کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے فیض آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے
آگے بڑھی ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے اکبر پور کہتے ہیں۔ بھائی میں تو پریشان ہو گیا نا، مجھے تو اتر پردیش آنا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ مسافروں کو پوچھا کہ بھائی مجھے تو اتر پردیش آنا تھا، مگر میں جس سے پوچھ رہا ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے، تو کوئی اسے لکھنؤ بتاتا ہے، کوئی مراد آباد بتاتا ہے، کوئی نجیب آباد بتاتا ہے، کوئی فروخ آباد بتاتا ہے، کوئی بنارس بتاتا ہے، کوئی اعظم گڑھ بتاتا ہے، کوئی فیض آباد بتاتا ہے، کوئی اکبر پور بتاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو مسافروں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ اسٹیٹ تو ایک ہے، مقام تو ایک ہے اتر پردیش، مگر اتر پردیش کے رہنے والوں نے ہی اتر پردیش کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اتنا بانٹ دیا کہ اب کوئی اسے لکھنؤ کہتا ہے، کوئی مراد آباد کہتا ہے، کوئی اکبر پور کہتا ہے، کوئی فیض آباد کہتا ہے۔ بھائی میرے سمجھ میں بات آ گئی، دین تو ایک ہے اسلام، مگر اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ اب کوئی اسے شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام پہ بابا زید بلند سلوات۔ دین تو ایک ہے نا اسلام، مگر اسلام کے ماننے والوں نے ہی اس کو اتنے مذہبوں میں فرقوں میں بانٹ دیا کہ آج کوئی اسے شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کہتے کہتے رو دیے۔ علامہ اقبال نے کہا منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، دین بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے مسلمانوں کہ آج مسلمان ایک دوسرے سے اس قدر لڑ رہا ہے کہ ایک مسلمان سامنے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ توجہ کیجئے گا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ بھائی مجھے انصاف سے بتاؤ، دو لوگوں کے بیچ میں بحث ہوگی، بھائی ہم سے اگر کسی وہابی سے بحث ہوتی ہے تو اسی بنیاد پہ بحث ہوگی نا کہ میں اسے مسلمان سمجھ رہا ہوں، وہ مجھے مسلمان سمجھ رہا ہے، مگر میں اسے گمراہ سمجھ رہا ہوں، وہ مجھے گمراہ سمجھ رہا ہے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو گمراہ تو سمجھ رہے ہیں مگر مسلمان سمجھ رہے ہیں، یعنی گمراہ ہیں مگر مسلمان ہیں۔ تو ہم نے سامنے قرآن و حدیث کو معیار بنا دیا اور ہم نے کہا کہ جس قرآن اور حدیث سے جس کا عقیدہ ثابت ہو جائے وہی حق پر ہے، تو ہم نے قرآن و حدیث کو معیار بنا دیا۔ مگر بحث کی گنجائش تو تب ہے جب ہم ایک دوسرے کو گمراہ سمجھیں مگر مسلمان سمجھیں۔ اللہ جانے اکبر پور کہاں ہے؟ بحث کا امکان تب ہے، امکان مناظرہ تب تک ہے، امکان مکالمہ تب تک ہے جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو گمراہ تو سمجھتے ہیں مگر مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ پر اگر ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے، پھر تو بحث نہیں ہو سکتی، پھر تو مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج مسلمان اس پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ ہر مسلمان دوسرے فرقے والے کو کافر کہتا ہے، سنی کہہ رہا وہابی کافر، وہابی کہہ رہا بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا دیوبندی کافر، دیوبندی کہہ رہا حنفی کافر، حنفی کہہ رہا مالکی کافر، مالکی کہہ رہا حنبلی کافر، حنبلی کہہ رہا شافعی کافر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ پائی ہے میرے خونے روانی حسین سے، بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے، کھانا علی سے ملتا ہے، پانی حسین سے، میرے حیدری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا زید بلند سلوات۔
سنی کہہ رہا ہے وہابی کافر، وہابی کہہ رہا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی کافر، سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنے فرقوں میں ہم کیسے بڑھ گئے؟ تو پتہ چلا فرقے اللہ نے نہیں بنائے، ملا نے بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی ادبی اور تہذیبی زبان میں اسے ملا کہتے ہیں۔ سن رہے ہو نا اکبر پور والوں، ہم محبت سے ان کو ملا کہتے ہیں، مگر میں کیا کروں مسلمانوں، انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا گزرے ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو گئے۔ اور ماشاءاللہ آج امت مسلمہ میں جتنے فتنے ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، مسلمان جو دست و گریبان نظر آ رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف جو کھڑا ہے، یہ ملائیت کی دین ہے۔ ملا ہمیں لڑاتا ہے، اللہ تو ہمیں اتحاد کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ان المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ میرے نبی نے تو کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے میں چوٹ لگے تو دوسرے کو احساس ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات آج مسلمان کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہے۔ یہ ہے ملائیت کی دین۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے ان زرخرید کٹ ملاؤں کے لیے کہا تھا نا کہ گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مسلمان جو آج مسلمان کے خلاف کھڑا ہے، اس کا ریزن یہ ملا مولوی حضرات ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے، ہر کوئی دوسرے فرقے کے خلاف بہکاتا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا میں آج اسلام کو رسوا کر رکھا ہے۔ آج 2 ٹکے کے لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کا دین تو نیو دین ہے، آپ کا اسلام تو ایک نیا دین ہے، ایک نیو ریلیجن ہے، آپ کے اسلام کی تو ٹوٹل عمر 1400 سال ہے۔ کس کی دین ہے؟ یہ ملائیت کی دین ہے۔ ملا نے اسلام کی غلط تھیوری پیش کی زمانے کو، اس لیے کیوں دوسرے دھرم والے آج کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام کی عمر 1400 سال ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولوی نے دوسرے مذہب والوں کو یہ بتایا کہ اسلام شروع ہوا ہے سرکار دو عالم سے۔ حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ اسلام سید الانبیاء سے شروع نہیں، اسلام سید الانبیاء پر کمپلیٹ ہوا ہے، مکمل ہوا ہے۔ اسلام شروع تو حضرت آدم سے ہوا تھا، زمین پر جب پہلا انسان آیا تو وہ اسلام لے کر آیا۔ اگر کوئی مولوی کہے نا کہ اسلام تو سرکار مصطفیٰ لے کر آئے تھے، تو اس منحوس سے پوچھنا کہ پھر آدم کون سا دین لے کر آئے تھے، موسیٰ کون سی شریعت لے کر آئے تھے، عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے، یحییٰ کون سا دین لے کر آئے تھے، تو پتا چلا کہ آدم بھی اسلام لے کر آئے، موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، ابراہیم بھی اسلام لے کر آئے، اسماعیل بھی اسلام لے کر آئے، داؤد بھی اسلام لے کر آئے، سلیمان بھی اسلام لے کر آئے، یحییٰ بھی اسلام لے کر آئے، زکریا بھی اسلام لے کر آئے، یعقوب بھی اسلام لے کر آئے، یوسف بھی اسلام لے کر آئے، شعیب بھی اسلام لے کر آئے، ادریس بھی اسلام لے کر آئے، اور سید الانبیاء بھی اسلام لے کر آئے۔ تو 1,24,000 انبیاء، 1,23,999 انبیاء جو اسلام لے کر آئے تھے نا،
اللہ نے اس اسلام کو اپنے آخری نبی پر مکمل کر دیا، اور قرآن میں اللہ نے آیت بھیج دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آج میں نے آپ پر اسلام کو مکمل کر دیا، اسلام شروع نہیں کیا، اسلام کو آپ پر مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا، آج دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب میرا نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا وہ کون سا سال تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا، وہ کون سا مہینہ تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا، وہ کون سی تاریخ تھی جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ میں نے کہا جوانوں اگر سال مہینہ اور تاریخ بتا دی منافق کھڑے کھڑے مر جائے گا، منافق کھڑے کھڑے مر جائے گا۔ میرا جوان پوچھنے لگا مولانا وہ کون سا سال تھا، وہ کون سا مہینہ تھا، وہ کون سی تاریخ تھی، وہ کون سی جگہ تھی جہاں اسلام مکمل ہوا؟ جوانوں سال مہینہ تاریخ جگہ بتانا میرا کام، کیسے سننا تمہارا کام۔ اسلام جس سال مکمل ہوا وہ 10 ہجری کا سال تھا، جس مہینے میں مکمل ہوا وہ مہینہ ذی الحج کا تھا، جس تاریخ میں مکمل ہوا وہ تاریخ 18 تھی، جس جگہ مکمل ہوا وہ میدان غدیر کا تھا۔ حضرت علی محمد میں بابزاد بلند سلوات۔ بے شک سبحان اللہ۔ صلوات پڑھے اتنی ہی بلند آواز سے محمد والے محمد۔ جوانوں ارادے کیا ہیں؟ پڑھوں یا چھوڑ؟ پڑھنا سننا چاہتے ہو تو ایسا لگنا چاہیے کہ میں کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ اکبر پن میرا مزاج جانتا ہے نا، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ بولتے رہنا تاکہ پتہ چلے کربلائی مجمع بیٹھا ہے۔ جس سال اسلام مکمل ہوا وہ 10 ہجری، جس مہینے میں مکمل ہوا ذی الحج، جس تاریخ میں مکمل ہوا 18، جس مقام پہ مکمل ہوا وہ غدیر قوم۔ کیا ہوا؟ کیا وہ کجاووں کا منبر لگایا گیا، وہ صحابہ کا مجمع جمایا گیا، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کا سایہ لگایا گیا؟ توجہ کیجئے گا، جملے غور کرنا، میں اردو پڑھ رہا ہوں۔ وہ کجاووں کا منبر لگایا گیا، وہ مسلمانوں کا مجمع جمایا گیا، وہ آواز دے کر علی کو بلایا گیا، وہ علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا گیا، وہ علی کی ولایت کا نعرہ لگایا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی نبی نے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان کیا نا، اللہ نے آیت بھیج دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں تاریخ اسلام جا کر پڑھنا، میرے نبی نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرا نبی یتیم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرا نبی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کو ان کے گھر سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کا مکے سے بائیکاٹ کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کو پتھر مارا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی پر سنباری کی گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ جانے میں بند مکان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کا خون بہایا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ خیبر ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ بدر کا مارکا گزر گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ احد میں میرے نبی کے دندان شہید ہو گئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ فتح مکہ ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ کب کہا؟ کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو مولویوں یہی سے اندازہ لگا لو، جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ
راضی نہیں ہوتا 2 ٹکے کے ملا سے کیا راضی ہوگا؟ جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے، پڑھ لیا قرآن علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے آسان علی کہنے سے۔ اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا زید بلند سلمان۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، لمبی داڑھی والے سے راضی ہوگا؟ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو لڑ رہے ہیں آج مسلمان اسلام کے نام پر، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ایک، اسلام ایک، شریعت ایک، خدا ایک، نبی ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، تو فرقے کیوں انیک؟ سوال ہے نا مسلمانوں، جب سب کچھ ایک ہے تو فرقے کیوں انیک ہیں؟ تو بھائی اتنا زیادہ تضاد کیسے ہو گیا؟ اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ تو اتنے جو فرقے ہوئے ہیں تو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ 1400 برس میں کہیں نہ کہیں کچھ گول مال تو ضرور ہوا ہے، کچھ گڑبڑی تو ضرور ہوئی ہے۔ تو بھیا کہاں گڑبڑی ہوئی ہے؟ اچھا، گڑبڑی کا امکان تو تب تھا نا جب نعوذ باللہ اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ گڑبڑی تو تب ہوتی نا نعوذ باللہ جب اللہ کچھ اور دین دیتا، نبی ہم تک کچھ اور دین پہنچاتے، اللہ کچھ اور وحی کرتا، نبی ہم تک کچھ اور پہنچاتے۔ تو مولوی کہنے لگا خبردار شبیر وارسی، گستاخ ہو جاؤ گے، ہمارا نبی تو وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے جس کو کفار بھی امین کہتے تھے، جس کو مشرک بھی امانت دار کہتے تھے۔ تو پتا چلا اللہ نے جیسے دین دیا نبی نے ہم تک ویسے ہی دین پہنچایا، اللہ نے جیسے قرآن دیا نبی نے ہم تک ویسے ہی قرآن پہنچایا۔ میں نے کہا جب اللہ کے دین پہنچانے میں اور نبی کے دین ہم تک پہنچانے میں کہیں کچھ گولمال نہیں ہے تو گڑبڑی کہاں ہوئی؟ تو ایک جوان کہنے لگا مولانا بیچ میں ایک میڈییٹر بھی تھا، توجہ کیجئے گا۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ، کیا جبریل نے گڑبڑی کی؟ کیا اللہ سے لیا کچھ نبی کو دیا کچھ؟ تو مولوی کہنے لگا خبردار مولانا، جبریل کے خلاف مت بولنا، جبریل گڑبڑی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مولوی تجھے جبریل پر اتنا اعتماد اتنا یقین کیوں ہے؟ تو جبریل مولوی کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم اور معصوم سے دین پہنچانے میں گڑبڑی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا سمجھ گیا مسلمانوں، گڑبڑی کہاں ہوئی؟ اگر نبی کے بعد مسلمانوں نے دین معصوموں سے لیا ہوتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی۔ گڑبڑی سلام اللہ علیہ پہ بابا زید بلند سلمان۔ گڑبڑی تو تب ہوتی جب دین پہنچانے والا غیر معصوم ہوتا۔ تو
تو پتا چلا کہ آج مسلمانوں میں اتنے فرقے اس لیے بنے کہ مسلمانوں نے نبی کے بعد معصوموں سے دین نہیں لیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ 1400 برس بعد بھی نجس نطفے سے پیدا ہونے والا کٹم اللہ بحث کر رہا ہے کہ اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں۔ میں نے کہا ہاں بحث ہونی چاہیے بحث، اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں اس پر بحث ہونی چاہیے، مگر بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے بھائی مولوی کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، جا کر سورہ دہر میں پوچھو۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں مسلمانوں۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا، گندے نطفے سے پیدا کیا۔ جا کر بتاؤ داڑھی والے مولوی کو کہ تو گندگی سے پیدا ہوا ہے اور مقابلہ ان کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ تھک گئے جوانوں، تھک گئے تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں وجہ ہے نا، سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی انتا قائد الغر المحجلین، ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ۔ نعرہ حیدری، کیا خیال ہے جوانو؟ چھوڑ دوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں اور کچھ تو منہ میں گٹکا دابے بیٹھے ہیں۔ قسم خدا کی یہ توہین ہے فرش اعضا کی کہ فرش اعضا پر گٹکا کھا کر بیٹھو۔ اگر تم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو کیا نبی کی مجلس میں نبی کے سامنے گٹکا کھا کر بیٹھتے؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو ان کے سامنے گٹکا چبا کر بیٹھو گے؟ تو تمہیں نہیں معلوم یہاں کون آتی ہے؟ یہاں وہ بی بی آتی ہے جس کی تعظیم کو تمہارا نبی بھی کھڑا ہوتا ہے، امام بھی کھڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ، آج دو ٹکے کا ملا بحث کر رہا ہے اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ گواہی دے رہا ہے۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے۔ تو اہل بیت کی عصمت کی گواہی جب اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت کے قریب کوئی گندگی پہنچ نہیں سکتی اور یہ ہمیشہ ویسے ہی پاک رہیں گے جیسے پاک ہیں، جیسے پاک تھے۔ تو اہل بیت کی عصمت کی گواہی کے باوجود آج دو ٹکے کا ملا بحث کیوں کر رہا ہے اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں؟ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ ملاؤں کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ پھنس گیا مسلمان، پھنس گیا مولوی، بڑا چالاک ہے، جانتا ہے کہ اگر اہل بیت کو معصوم مان لیا تو مسلمان دین ملا سے نہیں مولا سے لے گا۔ سلام اللہ علیہ پہ بابا زید بلند سلوات۔ اس لیے یہ سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی، سازش کی گئی کہ مسلمانوں کو اہل بیت سے دور رکھو، اس لیے کہ اہل بیت کے قریب آ گیا تو دین کی حقیقت سمجھ جائے گا۔ یہ تم دیکھ رہے ہو نا، میں بار بار پانی پی رہا ہوں، جوانوں پانی نہیں پی رہا ہوں، حکمت ہے۔
کچھ منحوسوں کو جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے. یہ چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں نا صرف اس لیے کہ کسی شخص سے دوری اختیار کیا جائے. بھائی ایک بات بتاؤ, اگر مجھے, کیا علاقے کا نام ہے بھائی, کٹ گھر میں کن کے گھر پہ رکا میں؟ ہاشم صاحب کے گھر میں رکا نا. اب اگر مجھے کوئی, میں کلکتے سے دلی سے ابھی آ رہا تھا, مجھے کوئی راستے میں بتا دیتا کہ بھائی ہاشم بھائی کے گھر میں تھوک پھینک کر پانی دیا جاتا ہے, تو بھیا میں جتنا پڑھا لکھا ہوں مگر میں چیک کرنے نہیں جاتا کہ تھوک پھینک کر دے رہے ہیں کہ نہیں. سمجھو بھائی, چیک ہی کیوں کرنے جاتا, خدا نہ خواستہ نکل جائے تو پینا پڑے گا, ہے نا. تو یہ پروپوگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے. بھائی اب اس علاقے میں آیا نا, مجھے کوئی راستے میں بتا دیتا مولانا اس علاقے میں تو چڑیلیں گھوم رہی ہیں, تو میں کٹ گھر میں چیک کرنے آتا کہ چڑیل ہے کہ نہیں, خدا نہ خواستہ کم بخت ماری نکل جائے تو میرے ہی اوپر حملہ کر دے. تو یہ سازش ہوتی ہے پروپوگنڈے میں. پروپوگنڈا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کسی کی شخصیت یا کسی قوم سے بدگمان ہو سکے, دور ہو سکے. مولوی یہ جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے نا, شیعہ مرتے ہیں منہ کالا ہو جاتا ہے. پوچھا کے مولوی سے, وہ تو مر کر, تیرا تو جیتے جی منہ کالا ہے منحوس, تیرے تو چہرے میں جیتے جی علی کے پالی کی, علی کے بغض کا پھٹکار ہے, تیرا جیتے جی کیوں کالا ہے, مرنے کے بعد دیکھنے کون جا رہا ہے, تجھے تو جیتے جی لگتا ہے کہ کوئی لاش چلی آ رہی ہے. تو یہ چیزیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ مسلمان شیعوں سے دور ہو, اس لیے کہ شیعوں کے قریب آئے گا تو اہل بیت کی عظمت سمجھے گا, اس لیے کہ ملاؤں نے جمن لڈن کلن کی عظمتیں اتنی سنا دی کہ مولوی ڈر گیا ہے کہ اگر علی کے فضائل کا سورج روشن ہوگا تو سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے. اس لیے خوف ہے کہ مت جانے دو شیعوں کی مجلس میں, ورنہ وہ دین کی حقیقت سمجھے گا, ورنہ وہ نبی کے گھر والوں کی عظمت سمجھے گا. تو مسلمانوں, آج جو تمہیں مجلسوں سے دور کیا گیا, اہل بیت سے دور کیا گیا, تو خرابی کس کی ہوئی؟ اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑا, مسلمانوں کا مقدر بگڑ گیا. آج ہر جگہ جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے یہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے, یہ اہل بیت کے بغض کا نتیجہ ہے. تم سمجھ ہی نہیں سکے دین کہاں ہے اور کہاں سے لینا ہے. تمہیں یہی پتہ نہیں چلا کہ نبی کے بعد کن لوگوں سے دین لینا تھا. تم نے تو دین ایجنسیوں کے تھرو لیا ہے. اچھا, آج 1400 برس کے بعد ہندوستان کے مسلمان کے پاس دین کیسے پہنچا؟ کہ ہم نے اپنے ابا سے لیا, اس نے اپنے ابا سے لیا, اس نے اپنے ابا سے لیا, اس نے اپنے ابا سے لیا. تو کسی نہ کسی کا ابا تو نبی کے دور میں تھا نا. ارے نہیں پہنچا میرا جملہ. بھائی ہمارے ابا کون ہے؟ ہمارے دادا کا بیٹا. پتا چلا ہم نے فلاں کے بیٹے سے لیا دین, اس نے فلاں کے بیٹے سے لیا, اس نے فلاں کے بیٹے سے لیا, اس نے فلاں کے بیٹے سے لیا, اس نے فلاں کے بیٹے سے لیا. تو کسی نہ کسی کا بیٹا تو نبی کے دور میں ہوگا نا. تو میں نے کہا مسلمانوں, اتنا دماغ کھٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بیٹوں سے تم نے دین لیا, آج دین کو سمجھ ہی نہیں سکے. بہتر یہ تھا کہ ان کے بیٹوں سے دین لینے سے بہتر یہ تھا کہ ان سے دین لے لیتے جسے نبی مباہلے میں اپنا بیٹا بنا کر لے گئے. نعرہ حیدری, عظمت آل محمد پہ بابازید بلند سلوات. ملا کے بیٹوں کے بجائے اگر رسول اللہ کے بیٹوں سے دین لے لیتے تو دین میں یہ گڑبڑی, یہ فساد نہیں ہوتا. سمیٹ دی بس میں نے گفتگو. میرا پیغام ہے عالم اسلام کو, پوری دنیا میں جو تم مار کھا رہے ہو, تمہاری پٹائی ہو رہی ہے, تمہیں لوگ آتنکوادی کہہ رہے ہیں, یہ صرف علی کی چوکھٹ سے دوری کا انجام ہے, یہ صرف ابو طالب کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے. ایسا خطبہ دے. نعرہ حیدری.
آج بھی وقت ہے مسلمانوں، آ جاؤ اہل بیت کی بارگاہ میں۔ یہ کریم ابن کریم ہیں، ان کا گھرانہ معاف کرنے والا گھرانہ ہے۔ یہ دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتے، یہ تو وہ ہیں جو حر جیسے کی خطا بخش دیتے ہیں۔ حر سے بھی بڑا کوئی خطا کار تھا؟ جس حسین نے حر کی خطا بخش دی، اگر آج غیرت دار مسلمان آ جائے نا حسین کی بارگاہ میں، دیکھو مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ عزاداری ہندو بھی آ کر کہتا ہے ہم حسینی ہیں، دوسری قومیں آج حسین کی عزاداری کر رہی ہیں۔ ماتھر لکھنوی جیسا ہندو شاعر کہتا ہے اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں مسلمان ہو گئی۔ دیکھو ہندوؤں سے غیرت لو، ان کو پتا ہے حسین کی عظمت کیا ہے۔ لعنت ہے ایسے مسلمان کو جو کلمہ پڑھ کر بھی حسین سے دور ہے۔ کوئی یہ وفا کی نشانی نہیں ہے، یقین ہے مجھے بدگمانی نہیں ہے، او نانا کے عاشق نواسے کے دشمن کہیں سے بھی تو خاندانی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے یا نبی سلام علیکہ پڑھ کر تجھے جنت مل جائے گی؟ تیرے باپ کی جنت ہے۔ نبی تجھ کو اس وقت تک سلام کا جواب نہیں دیں گے جب تک تو ان کے نواسوں کو سلام نہ کرے۔ نانا اسی سے محبت کرے گا جو ان کے نواسوں سے محبت کرتا ہو۔ عزاداروں، مسلمانوں، یہ بس میسج تھا میرا۔ وقت ہے اب بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا تمہیں اب بھی عزت دار بنا دے گا۔ تمہیں رحم نہیں آتا نبی کے بچوں پر؟ تم سے مانگا کیا تمہارے رسول نے؟ ایک چیز تم سے مسلمانوں وصیت کی تھی نبی نے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ خیال رکھا کہ 50 سال میں پورا گھر کا گھر لوٹ لیا؟ کسی نبی کی امت نے وہ ظلم نہیں کیا جو مسلمانوں نے اپنے نبی کے گھر والوں پر کیا۔ حسین کو قتل کرنے والا افسوس اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، ارے قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین کو ذبح کرنے والا اللہ اکبر کہہ رہا تھا، گھر کا گھر لوٹ لیا، بچوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ عزاداروں، کربلا کے بعد بھی مسلمانوں کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تم نے ایسے ہزاروں قاتل دیکھے ہوں گے نا جس نے کبھی کسی کا قتل کیا ہو، مگر انصاف سے بتانا مسلمانوں، کبھی کوئی ایسا قاتل دیکھا جو مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے گھر کی بہو بیٹیوں کو بازاروں سے گھما رہا ہو؟ کربلا میں مسلمانوں نے یہ حد بھی پار کر دی، ارے نبی کے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد نبی کی نواسیوں کو، نبی کی بہو بیٹیوں کو بازاروں سے گھمایا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، کربلا کے بعد جب بھی میرے مولا سجاد سے پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے پیاسے گلے میں خنجر تو کربلا میں چلا تھا نا، اصغر کو کربلا میں نہر کیا گیا نا، اکبر کے کلیجے پہ نیزہ کربلا میں مارا گیا نا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا نا، مولا شام میں کیا ہوا؟ میرے بیمار امام نے کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے راہ خدا میں سر کٹانا ہماری وراثت ہے، خدا کی راہ میں تیر کھانا ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان ہاتھ بندھے بازاروں سے پھرانا۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔
سید سجاد سے پوچھا گیا مولا شام میں کیا ہوا؟ کا منہال سنو گے؟ جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے لگا نا تو مدتوں کے بعد ظالموں نے ہمارے محمد کو مہلت دی، ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھ جائیں۔ منہال مدتوں پیدل چلنے کے بعد ہم آل محمد ذرا دیر کے لیے بیٹھے تھے نا، ارے میری 4 سال کی سکینہ، ارے میری ننھی بہن میرے قریب آئی، منہال میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے، ارے میری ننھی سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں سے کانٹے نکال رہی تھی۔ منہال میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ منہال نے کہا مولا رونے کا سبب کیا تھا؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نکال رہی تھی، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے نکالنے اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سید سجاد نے کہا سنو گے منہال، جب بازار شام میں ہمارا قافلہ پہنچا نا تو ایک منادی دینے والے نے ندا دی، شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ منہال لاکھوں مسلمان تماشا دیکھ رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے، شادیانے بجانے والے شادیانے بجا رہے تھے۔ یزید نے بازار شام شیشوں سے سجا دیا تھا، ارے جس جگہ بھی میری ماں رباب میری پھوپھی زینب و کلثوم اپنا سر اٹھاتی تھی، ارے شیشے میں بے چادر اپنا چہرہ ہاں زادارو مولا تمہارے پرسوں کو قبول کرے۔ ہاں زادارو رونے میں کمی مت کرنا، آج تمہارے بچوں کو کوئی تیر تو نہیں مارے گا نا؟ ہاں میری بہنوں تمہاری بیٹیوں کو آج کوئی تماچے تو نہیں مارے گا نا؟ سجاد کہتے ہیں سنو گے منہال، ہم جیسے ہی بازار شام میں داخل ہوئے کوئی ہمیں کوڑے سے مار رہا تھا، کوئی تازیانے سے مار رہا تھا، جس کو کچھ نہیں ملتا وہ پتھر اٹھاتا تھا ہمارے چہرے پر ہمارے منہ پر، ارے اس پر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عورتیں جاتی تھی اپنے چھتوں پر، بالا خانوں میں گرم کھولتا ہوا پانی لاتی تھی، ہمارے اوپر کھولتا پانی پھینکا جاتا تھا۔ میری سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا بچا لو۔ ہاں رو لو میری بہنوں، کتنا اچھا پرسہ دے رہے ہو نا۔ فاطمہ زہرا تمہارے پرسوں کو قبول کرے۔ سنو گی میری بہنوں، اب تک تو سکینہ کی مصیبت سنی نا، سجاد کی مصیبت سنی نا، زینب کی ایک مصیبت سنو گی۔ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی پتا ہے؟ اکبر کا قاتل بار بار زینب کے سامنے آتا تھا اور ہنس ہنس کر کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا، میں نے تیرے اکبر کو مارا۔ حاضرکم من اللہ، بس عزادارو 2 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے، ورنہ یا میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے۔ عزادارو زینب نے کبھی بھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، ہمیشہ حسین پر روتی رہی، یہاں تک زندان میں جب کٹے ہوئے سر آئے نا، سنو گے عزادارو، حسین کا سر آیا زینب نے بڑھ کر استقبال کیا، عباس کا سر آیا ام کلثوم نے بڑھ کر استقبال کیا، اکبر کا کٹا سر آیا ام لیلا نے بڑھ کر استقبال کیا، اصغر کا کٹا سر آیا ام رباب نے بڑھ کر استقبال کیا، قاسم کا سر آیا
ام فروہ نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر قید خانے میں دو ننھے ننھے سر لائے گئے، جب انو محمد کے سر آئے کسی نے استقبال نہیں کیا۔ ارے عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہا ارے یہ میرے بچے ہیں، اگر میں ان پر روؤں گی تو فاطمہ کے لال کا مادہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب